السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جابر وقاص۔ ایک اور واقعہ ایسا پیش آ گیا ہے لاہور میں، جس سے سن کر جسے دیکھ کر جو ہے وہ ایک بار پھر ہمارا اس معاشرے سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے کہ ایک بچی جو کہ فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی، وہ اپنے ہمسائے کے گھر جو ہے وہ جایا کرتی تھی، جس کا نام جو ہے وہ حسین جٹ ہے، اور اس کے بیٹے حیدر سے وہ ایجوکیشن لیتی تھی کمپیوٹر کی۔ اور یہ علاقہ جو ہے وہ سندر کا علاقہ ہے، لوہارا والا کھو کا جو علاقہ ہے وہاں کی وہ رہائشی ہیں بچی جو ہے، اور 11ویں کلاس کی طالبہ ہے۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ وہ ایجوکیشن لینے کے لیے کمپیوٹر کی وہاں ان کے گھر گئیں، اور وہاں پہ اس روز یہ 2 مہینے تقریباً پہلے کا واقعہ سمجھ لیں کہ اکتوبر میں یہ واقعہ پیش آیا 7 تاریخ کو۔ اور اس واقعے میں ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے جب وہ وہاں پہ موجود تھیں تو حیدر جس سے وہ ایجوکیشن لیتی تھیں وہ صرف گھر میں آیا ہے، اور اس کے علاوہ گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، جس کے بارے میں یہ طالبہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا کہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن حیدر وہاں پہ آیا ہے اور اس کے ساتھ 2 لوگ اور بھی تھے۔ ان 2 لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے جو ہے وہ اس بچی کو اغوا کرنے کی پہلے کوشش کی ہے، جو کہ ایف آئی آر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ایف آئی آر میں جو انہوں نے متن لکھوایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر اس دن گئی اور وہاں پر 2 لوگوں کے ساتھ مل کے اغوا کیا گیا۔ اغوا کرنے کے بعد ایک گاڑی میں ڈالا گیا اور لاہور کی جانب کسی منزل کی طرف آئے، اور وہاں پر آ کر اس خاتون کو اسلحے کی نوک پر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد ان سے کچھ صفحات پہ سائن بھی لیے گئے، کچھ اسٹامپ پیپر تھے یا کچھ اور کاغذات جس کے بارے میں یہ خاتون لا علم ہے، اور اس میں ڈرایا دھمکایا گیا، اور خاص طور پر یہ کہا گیا کہ تمہارا جو بھائی ہے، یعنی اس خاتون کا اس جو طالبہ ہے 11ویں کی، اس سے یہ کہا گیا کہ آپ کا جو بھائی ہے اسے ہم جو ہے وہ جان سے مار دیں گے اور تمہیں بھی مار دیں گے، اس لیے کسی کو اس کا حوالے سے نہیں بتانا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ خاتون جو ہے ان کو اس بات کی گارنٹی لینے کے بعد کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گی، اور ان سے سائن لیے گئے، ان سے مختلف ان کی ویڈیوز بنائی گی، اور سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس خاتون کو واپس ان کے گھر اتارا گیا، جب انہیں اپنی طرف سے اطمینان ہوا کہ ہم نے ان کو ڈرا دیا ہے۔ اور تقریباً یہی ہوا کہ وہ جو خاتون ہے، وہ جو بچی ہے، وہ ڈر گئی، اور انہوں نے اپنے گھر میں اس حوالے سے، اس ایشو کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا۔ لیکن یہ معاملہ یہیں پر رکا نہیں، پھر اس کے بعد چونکہ ظلم جو ہے وہ جب روکا نہیں جاتا تو ظلم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس لڑکے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اب اس خاتون کو بلیک میل کرنے کا سوچا۔ بلیک میل کرنے کے سوچنے کے بعد انہوں نے اس کو ایک کال کی اور کہا کہ آپ جو ہیں وہ اس حوالے سے ہمیں 50,000 روپیہ دیں۔ 50,000 روپے کی جو رقم طلب کی گئی، تو پھر اس کے بعد خاتون کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ یہ جو رقم ہے وہ کہیں سے ارینج کرتی، کیونکہ وہ تو فرسٹ ایئر کی طالبہ ہیں۔ اس کا ایک عام پہلو ہمیں اکثر نظر آتا ہے، کوئی اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی سٹوری آتی ہے، تو لوگ عمومی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ گھر سے جو ہے وہ سونا بھی لے کر بھاگ گئی، اور یہ اور وہ اصل میں وہ بھاگنے کی نہیں ہوتی، وہ اسی جو بلیک میلنگ ہوتی ہے، جو اس کی طرف سے یہ کہہ لیں کہ جو ان کے جو بھی لڑکا ہوتا ہے اس کی طرف سے جو پیسوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، کہ بدنامی کے ڈر سے اصل میں یہ پیسے چوری کیے جاتے ہیں۔ اب وہ خاتون کے پاس ایک یہی آپشن تھی کہ یا تو وہ پیسے چوری کر لے، یا پھر اس کے بعد جو ہے وہ یا زیور چوری کر لے اور اس کی ڈیمانڈ پوری کر دے، لیکن یہ ڈیمانڈ یہاں پر رکنی نہیں تھی۔ آپ ظاہر ہے کہ جس بات کو جانتے ہیں کہ جب ایک دفعہ آپ کسی کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں غلط کام میں، تو وہ پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور پھر یہی ہوا کہ اس نے 50,000 کی ڈیمانڈ کی۔ 50,000 کی ڈیمانڈ کرنے کے بعد خاتون جو ہے وہ اب پریشان تھی، پریشانی میں اس نے پھر اپنے اس بات کا جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے گھر والوں کو بتائے، اور اپنے بھائی اور اپنے والد کو اس نے اس بارے میں آگاہ کیا کہ میرے ساتھ یہ والا واقعہ پیش آ گیا ہے، اور اس کے بعد اب مجھ سے یہ شخص جو ہے وہ 50,000 روپے کی ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے۔ اور اس بات پر جو ہے وہ پھر فیملی جو ہے اس نے کنسیشن یہ کیا کہ جو ہے وہ میوچل کنسیشن کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ عدالت میں جائیں گے یا پولیس کے پاس جائیں گے تاکہ ہمیں انصاف مل سکے۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ 2 دن پہلے، آج کے دن سے 2 دن پہلے جو ہے وہ انہوں نے اس حوالے سے تھانہ سندر میں درخواست دی، جس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، جو کہ 376 کے تحت درج ہوئی ہے، جس میں زنا بالجبر کی جو دفعہ ہے وہ لگائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میرے خیال میں اغوا کی بھی مبینہ اغوا کی بھی دفعہ لگنی چاہیے تھی، اور اس میں جو بلیک میلنگ ہے، 50,000 روپے کی ڈیمانڈ ہے، یہ وہ اس کی جو ہے وہ اس کے اوپر
لگنی چاہیے تھی FIR میں دفعہ، تاکہ ایک مضبوط کیس جو ہے وہ بنتا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی رپورٹ طلب کر لی ہے IG پنجاب سے، کہا ہے، اور IG پنجاب نے اس حوالے سے CCP لاہور سے رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ متعلقہ SP کا یہ بیان پہلے ہی آ چکا کہ اپنے واقعے کا جو دفعہ لگنی تھی وہ لگا کر FIR درج کر لی ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ اب کارروائی کی جائے گی، اور اس کارروائی میں جو ہے وہ کیا چیز سامنے آتی ہے یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ لیکن جو میری تھانے میں بات ہوئی، جو میری مختلف ذرائع کے ساتھ بات ہوئی، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ خاتون جو ہے وہ اپنی مرضی سے گئی تھی، اس لیے ہم اغوا کا مقدمہ درج نہیں کیا یا اغوا کی دفعہ نہیں لگائی۔ یہ بات اگر بعد میں ثابت ہوتی ہے کہ اغوا کیا گیا تھا، اسلحے کی نوک پر کیا گیا تھا، زور زبردستی کیا گیا تھا، تو پھر اس میں ضمنی طور پر یہ دفعہ ایڈ ہو جائے گی۔ اور اس میں ایک بات ذہن میں رہے، قانونی اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو جو کہ انڈر ایج ہو، یعنی 18 سال سے کم عمر ہو، اسے کوئی شخص اپنی باتوں میں الجھا کر، پھنسا کر اور اکسا کر جو ہے وہ کہیں پر لے جاتا ہے، اور پھر وہاں پر جا کر اس کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے، چاہے زبردستی کرے چاہے اس کی مرضی کے ساتھ کرے، اس کے اوپر بھی سزا بنتی ہے، جو کہ 5 سے 10 سال ہے۔ اور اس بات کی جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ یقیناً پروسیکیوشن اس بات کو ذہن میں رکھے گی، اور عدالت عالیہ کے سامنے یہ پوائنٹ رکھا گیا تو اس لڑکے کے خلاف جو ہے وہ مضبوط کارروائی ہوگی۔ تو آنے والے دنوں میں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو مزید جو ہے وہ جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو تک پہنچ جائے گی۔ لیکن والدین سے صرف یہی گزارش ہے کہ اس طرح کے معاملات میں احتیاط کو مت چھوڑا کریں۔ اگر یہ اس لڑکی کے والدین اس دن اس کو چھوڑنے جاتے، خود سے اس کے گھر چھوڑنے جاتے، دیکھتے کہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں تھا تو واپس لے آتے، اور کبھی بھی کسی خاتون کو، کسی بچی کو کسی دوسرے مرد کے گھر مت بھیجیے ایجوکیشن لینے کے لیے۔ یہ معاشرہ وہ معاشرہ نہیں ہے جہاں پہ آپ اتنا اعتماد کریں۔ آپ کو کسی سینٹر میں، کسی ٹیوشن سینٹر میں، کسی اکیڈمی میں، کہ ایسی جگہ بھیجنا چاہیے جہاں پہ اسٹوڈنٹس پہلے موجود ہوں، اور ان اسٹوڈنٹس کی موجودگی میں آپ کی بچی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے۔ اور یہ ایک جو ہے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے والدین کی جانب سے، یقیناً ان کے ساتھ برا ہوا ہے، لیکن اگر ہم محرکات پہ غور نہیں کریں گے تو اس طرح کے پے در پے واقعہ جو کہ ہوتے آ رہے ہیں اور مزید ہوں گے، اگر ہم محرکات پہ غور کرتے ہوئے اس کا سدباب نہیں کریں گے تو سدباب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور والدین اپنی ذمہ داری کو جب تک انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، ان کے بچے یہ ظلم اپنے اوپر برداشت کرتے رہیں گے، ان کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہے گا، ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی رہے گی۔ جس طرح والدین کی یہ ذمہ داری مختلف سکولز اور ایجوکیشن سینٹرز میں یہ لگا رہے ہیں کہ وہ والدین کو بھی بلاتے ہیں، ورکشاپ دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کس طرح گائیڈ کرنا ہے، کہ بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کیا ہے۔ اسی طرح اس حوالے سے بھی کہ سوسائٹی میں موو کیسے کرنا ہے، کوئی اگر لڑکا آپ کے ساتھ دوستی کرتا ہے، کوئی تعلق قائم ہوتا ہے، ظاہر ہے کو ایجوکیشن چل رہی ہے بہت ساری جگہوں میں، 9th میں بھی کو ایجوکیشن ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی، اگر کالج لیول پہ نہیں ہے تو اکیڈمی میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں۔ تو ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب کو ایجوکیشن ہی ختم کر دیا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایجوکیٹ کریں، اس کو جو ہے وہ بہتر کریں، تاکہ جو ہے وہ بچے کو پتہ ہو کہ یہ جو شخص آپ کی طرف بڑھ رہا ہے اس کی اٹینشنز کیا ہیں، گڈ اٹینشنز ہیں، بیڈ اٹینشنز ہیں، تاکہ اس طرح کے کسی بھی نقصان سے بچا جا سکے۔ اس کیس کی جو بھی تفصیلات مزید سامنے آئیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔